بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ چونکہ خبر کل کی آ چکی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جی ایچ کیو میں 2 دن نشست بھی ہوئی اور وہ کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور اس کے بعد یہ بھی خبر آ گئی کہ جی ایچ کیو کے اندر کچھ اکانومسٹ کے ساتھ بھی ملاقات کی گئی ہے، کیونکہ حفیظ شیخ اور باقر رضا آج کل پاکستان کے دورے کے اوپر ہیں۔ ان کو وہاں پہ بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، پاکستان کی معیشت کے اوپر بریفنگ لی گئی اور پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی گئی۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ ایک تو شہباز شریف حکومت لا کے غلطی کی گئی، اب اس کو ہٹا کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لا کے اس سے بڑی غلطی کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں اب خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے یہ تصدیق کی ہے کہ ہم سے ایک دو لوگوں نے رابطہ کیا ہے، اور وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کی سوچ بن رہی ہے۔ جہاں تک ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہے تو کل خان صاحب نے بھی سینئر صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، لیکن حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں کیا رد عمل دیا، میں آپ کو وہ تو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب حکومت موت کو سامنے دیکھ رہی ہے اور آنکھیں بند کر کے شاید اس موت سے بچنا چاہتی ہے۔ کیسے بچے گی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کی افواہیں ہیں، ہمیں کوئی پیغام ملا نہ پی ٹی آئی کو، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف افواہیں ہی ہیں اور نون لیگ کو کوئی اس بارے میں پیغام نہیں ملا۔ لیکن وہ جو تحریک انصاف کا دعویٰ کر رہے ہیں، فواد چودھری کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، ہم سے 1 سے 2 لوگوں نے رابطہ کیا ہے، وہ ہمارا موقف جاننا چاہتے ہیں، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ فی الحال یہ ریالٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی چھٹی کروانے کی جانب کام شروع ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بلاول نے کل کہا تھا کہ اگر قبل از وقت انتخابات نہ ہوئے تو تب تک عمران خان کے اداروں میں سہولت کار جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جس پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اکا دکا افراد ہو سکتے ہیں لیکن ادارے پر الزام لگانا درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سہولت کاری سے متعلق بلاول کے پاس کچھ معلومات ہوں۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس کو پتا ہوگا، اس کو نہیں پتا ہوگا، ادارے کو اپنی طرف سے ملائن بھی کرتے ہیں، پھر جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں۔ تو ایک عجیب سی صورتحال اس وقت ان کے سامنے بنی ہوئی ہے۔ اور حکومت کی سچویشن کیا ہے کہ غریدہ فاروقی اور شاہ زیب خانزادہ کو تو اب لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اب ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب سید طلعت حسین بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے ہیں۔ یہ وہی سید طلعت حسین ہے جو کہتے تھے کہ اگر ساری کی ساری سیٹیں بھی جیت کے تحریک انصاف قومی اسمبلی کی آ جائے لیکن پھر بھی عمران خان وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ملک کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن کچھ صحافیوں نے، کچھ اور لوگوں نے یہ مل کے تاثر قائم کیا کہ شہباز شریف تو بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سے بہتر تو ملک کو کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب جب ملک کے اندر آپ نے پچھلے 8 مہینوں کے اندر بھٹا بٹھا دیا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ کس کو پوچھا جائے کہ پاکستان کے اندر گرو کرتی انڈسٹری، پاکستان کے اندر ترقی کرتی معیشت اور لوگوں کا بہتر ہوتا روزگار، اس کو چھیننے والا کون ہے؟ اب اس وقت صورتحال کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ دیکھیے جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے پاکستان کبھی ڈیفالٹ کرے، لیکن اسی دن اسی اسٹاک ایکسچینج جس کو خطاب کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اگلی صورتحال سن لیجئے۔ پاکستان کے پاس اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر ہیں $6.1 بلین، ٹھیک ہے جی، اور اگلے 3 مہینوں میں پاکستان کو بیرونی جو قرض کی ادائیگی صرف کرنی ہے وہ 3 مہینے میں $8.3 ارب ہیں، یعنی جو ہمارے پاس اس وقت ٹوٹل ایسٹ پڑا ہوا ہے اس سے بھی $2.2 بلین زیادہ ہے۔ یہ ہم کیسے مینج کریں گے یہ ایک الگ چیلنج ہے۔ اگر اس کو مینج کریں گے تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی آپ نے مینج کرنا ہے، آپ نے پیٹرولیم مصنوعات بھی خریدنی ہے، آپ نے گیس بھی خریدنی ہے، آپ نے امپورٹس بھی کرنی ہے، تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس جو یہ $6.1 بلین ہے یہ تو 5 ہفتوں کے امپورٹس کا بل ہے۔ اگر آپ ان قرضوں کی طرف چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا، تو تحریک انصاف نے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کے اوپر کیا کہا ہے؟ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے اوپر بہت کھل کے اپنا رد عمل دے رہی ہے، ایون ہیش ٹیگ چلا رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نامنظور۔ لیکن ایک بات جو ہے فواد چودھری صاحب نے بہت واضح انداز میں کہا، ان کا موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تو پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ ہم اس حکومت کو صحیح نہیں مانتے، لیکن ہم اس حکومت کو ہٹانے کا بھی صحیح طریقہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے
کہ آپ اس کو ایسے طریقے سے ہٹا کے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اگر حکومت کو کسی ایسے طریقے سے ہٹا دیا گیا جو مناسب نہ ہوا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کھل کے کہیں گے جی ہم ڈیلیور کر رہے تھے، ہم ٹریک کے اوپر تھے، ہم یہ تھا اور ہم وہ تھا اور ہمیں ہٹا دیا گیا. تو وہ جو انگلی کٹوا کے سیاسی شہادت ہے وہ ان کو نہیں ملنا چاہیے، بلکہ ان کو اب یہ جو آئے ہیں بڑے پلان کے ساتھ، اور رات کو تو شاہ زیب خان زادہ ان کے اپنے کلپس دکھا رہے تھے اپنے شو کے اندر، تو اب ان کو ذرا اور ایکسپوز ہونے دیا جائے. تو یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کسی بھی ایسے سیٹ اپ کو قبول کرنے کو تیار نظر نہیں آتی. تو یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے ایک حکومت ہٹانے میں جو ان کا کردار تھا یا نہیں تھا، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کو لے کے عوام نے اس کو نامنظور کیا، وہ بھی ان کے لیے توقع کے بالکل برعکس تھا. اب دوسری جانب وہ ایک اور چیز لانا چاہتے ہیں جس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ پورے پلان کا حصہ تھا کہ اگر یہ کریں گے یہ نہیں ہوگا تو اس کا آلٹرنیٹ یہ ہوگا. اگر اس کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو گئی، پی ٹی آئی شروع ہو گئی، بے شک آپ عمران خان کو جنوری میں ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کسی کو وہ گارنٹی دے دی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا گول اچیو نہیں ہوگا. پھر آپ جو اسٹیبلٹی ہے، اب بنیادی طور پہ پرپز ہے کیا؟ پرپز یہ ہے اس ٹیکنیکل سیٹ اپ کو لانے کا کہ دیکھیں جی وہ مشکل فیصلے ہیں تو نون لیگ اپنی سیاسی بقا کے لیے مزید مشکل فیصلے نہیں کرنا چاہتی، تو اب وہ لوگ لانے چاہیے جو مشکل فیصلے کریں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، یعنی غیر سیاسی لوگ ہوں. لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے. غیر سیاسی لوگوں کے پاس اگر ملک کا حل ہے تو پھر آپ ملک کو ٹھیکے کے اوپر ان کو دے دیں، ادروائز اس ملک کا حل سیاسی لوگوں کے پاس ہے. جو حل ہے اس طرف کوئی نہیں آ رہا. وہ حل یہ ہے کہ الیکشن کروایا جائے، عوام کو جو اختیار دیا جائے اور ایک مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ والی گورنمنٹ آئے، لیکن وہاں نہیں جانا، باقی ہر کام کرنا ہے. اور اپنے کیسز تو معاف کروا رہے ہیں. اب وہ جو عمر فاروق ظہور ہے جس کا نام ای سی ایل میں تھا، اس کا پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، وجہ کیا تھی؟ اس کے اوپر کیسز وغیرہ تھے، لیکن اب حیران کن طور پہ بتایا گیا جناب نہیں وہ بڑا معصوم ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے ساتھ تو بڑا غلط کیا گیا تھا، تو اس کو فی الحال ہم اس میں سے خارج کر دیتے ہیں. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ توشہ خانہ گھڑی والا پراپوگنڈا اس کا پارٹ بنا تھا. بالکل ویسے ہی اگر آپ کو یاد ہو عمران خان کے خلاف لانگ مارچ سے ایک رات پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی فیصل واوڈا نے. اس پریس کانفرنس کے عوض اس کی تاحیات نااہلی ختم ہو گئی. تو یہ ایک قیمتیں لگتی ہیں لوگوں کی، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں، تو جو اس میں ٹریپ ہو جاتا ہے اس کو پرائس مل جاتی ہے. تو عمر ظہور نے بھی کردار ادا کیا. اب ذرا ایک اور خبر ہے، آج کل آڈیو لیکس بہت آ رہی ہیں، اور آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں؟ آڈیو لیکس آ رہی ہیں جی پرائم منسٹر آفس کی یا پرائم منسٹر اس وقت کے گھر کی، جیسے بشرا بی بی ان سب کی آئی. تو اب آج خبر یہ آئی ہے کہ شہباز شریف کی جو آڈیو لیک آئی تھی توقیر شاہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ، اس حوالے سے ایک شخص کی گرفتاری ہوئی ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بنیادی طور پہ ایک میجر، اس کا نام ہے میجر ارسلان، اور یہ شہباز شریف کے اے ڈی سی کے طور پہ کام کر رہا تھا. اور اعزاز سید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شخص اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم نے اپنی حراست میں لے لیا تھا، اور اس کے بعد اس نے تحقیقات کی. تو تحقیقات میں اے ڈی سی نے بتایا کہ میں تو اپنے باس جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر کام کر رہا تھا. یہ اعزاز سید کا دعویٰ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پرائم منسٹر آفس کی جو آڈیو لیکس ہیں وہ کوئی اے ڈی سی یا اس قسم کے لوگ کر سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چلیے آپ پیمانہ شہباز شریف کا رکھ لیجئے، پھر عمران خان کی بھی تو آڈیوز، پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سیاسی حکومت یا کوئی ایف آئی اے یا پھر کوئی مبینہ طور پہ آئی بی وہ نہیں پھر جہاں پہ اس قسم کے ہیں. لیکن حیران کن طور پہ آپ نے شہباز شریف کی آڈیو لیکس والا بندہ تو پکڑ لیا، لیکن عمران خان کی آڈیو لیکس والا بندہ پکڑا نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ پکڑا جائے گا. یہ اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.